احمق نداره پاهام میخوام که باهات بیام. مومنین و مومنات، السلام علیکم یا علی مدد. آپ سب کی خدمت میں آج مقتل سلسلے کے چوتھے پروگرام میں ہم موجود ہیں، جو قائم ٹی وی پہ آپ کی خدمت میں میں سید جمیل احسن پیش کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم مقتل جس میں کہ تمام واقعات کربلا، اس کا پیش منظر اور پس منظر موجود ہیں، وہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں جس مقتل کا ہم نے سہارا لیا ہے وہ مقتل حسین المکرم ہے، جو علامہ سید عبدالرزاق الموسوی المکرم نے لکھا۔ علامہ حسن رضا باقر ابن حافظ اقبال حسین جاوید نے اس کا ترجمہ پیش کیا۔ میں یہ کہتا چلوں کہ اس جو واقعات، تواریخ، جو روایات ہم بیان کریں گے وہ سراسر اس مقتل سے بیان ہوئی۔ اس میں ادارے کا، یہ میرا اپنا کوئی ایڈیشن یا سبٹریکشن نہیں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم پچھلے پروگرام میں، جیسے کہ آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ امام کے ساتھ جو واقعات پیش آئے مکہ میں، پھر اس کے بعد حضرت مسلم نقیل کا ڈیٹیلڈ جو شہادت نامہ تھا وہ ہم نے پیش کیا آپ کے سلسلے میں۔ آج ہم حضرت امام حسین کی عراق کی طرف روانگی، اس میں پیش آنے والے منازل اور ان کی وہاں کربلا کے قریب آمد تک کے واقعات کا ذکر کریں گے۔ شروع کرتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ یزید ملعون نے عمرو بن سعید بن عاص کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا اور اسے حجاج کا سالار بنا کر یہ حکم دیا ہے کہ ایام حج کے دوران جہاں بھی تمہیں حسین ابن علی ملیں انہیں خفیہ طور پر قتل کر دینا۔ اس خبر کے بعد امام نے حج کے مکمل ہونے سے پہلے ہی مکہ سے روانگی کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اس ارادے کے ساتھ ہی آپ نے اپنے واجب حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا، کیونکہ آپ اس امر کو ناپسند کرتے تھے کہ آپ کی وجہ سے خدا کے گھر میں کی حرمت کی پامالی ہو۔ یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں خطبہ پیش کروں گا جو امام حسین نے مکے میں دیا اپنی روانگی سے قبل۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ صرف اسی کی دی ہوئی طاقت ہے۔ موت کی لکیر اولاد آدم کے لیے اس طرح ہے جس طرح نوجوان لڑکی کے گلے میں گلو بند ہوتا ہے، کی گردن میں گلو بند ہوتا ہے، اور مجھے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ملاقات کا شوق یعقوب کی یوسف سے ملاقات کے اشتیاق سے بھی کئی درجے زیادہ ہے، اور میرے لیے شہادت گاہ کا انتخاب کیا جا چکا ہے اور میں اسی جگہ کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کربلا اور نواویس کے درمیان جنگ کے خونخوار بھیڑیے میرے جسم کو نوچتے ہوئے کاٹ رہے ہیں، اور وہ ضرور بضرور اپنے بھوکے شکموں کو بھریں گے، اور جو دن قدرت کے قلم سے لکھ دیا گیا ہے اس دن سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ جس امر میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، اسی امر میں ہم اہل بیت بھی ہم اہل بیت کی بھی رضا اور خوشنودی ہے۔ ہم اللہ کے اس امتحان پر صبر کریں گے، اور ہم اس سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اس صبر پر کا اجر عطا کرے۔ رسول خدا سے ان کے گوشت کا حصہ ہرگز جدا نہیں ہوگا، بلکہ یہ خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے ذخیرہ ہے۔ اس سے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، اور اس کے ذریعے ان سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا جائے گا۔ اے لوگوں، آگاہ ہو جاؤ، جو شخص ہماری خاطر اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہے، وہ خدا سے ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ روانہ ہو، اور میں کل صبح روانہ ہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ سے 8 ذی الحجہ کو روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ آپ کے خاندان والے، آپ کے غلام اور وہ شیعہ تھے جو حجاز، بصرہ اور کوفہ کے رہنے والے تھے۔ آپ کے شیعہ مکہ میں آپ کے قیام کے دوران آپ کے ساتھ شامل ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام میں سے ان میں سے ہر ایک کو 10 درہم اور 1 اونٹ عطا کیا ہے جس پر وہ اپنا سامان لاد سکیں۔ اس دوران جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، مختلف افراد نے امام حسین کو اس سفر سے روکنے کی کوشش کی، مختلف توجیہات پیش کی، مختلف ریزننگز دیں، مگر امام بہرحال جو وعدہ اپنے نانا سے طفلی میں کیا تھا وہ انہیں پورا کرنا تھا۔
امام اپنے سفر پہ مصر رہے، اور اس سلسلے میں شیخ شوستری اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس حوالے سے اپنی دو طرح کی ذمہ داریاں ادا کی ہیں۔ نمبر 1 تکلیف واقعی اور نمبر 2 تکلیف ظاہری۔ میں آپ کے سامنے چند جو معروضات یہاں پیش ہیں تکلیف واقعی کے سلسلے میں وہ یہ ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذات کو شہادت، اپنی مستورات کو اسیری اور اپنے اطفال کو ذبح ہونے کے لیے پیش کر دیا، حالانکہ آپ ان امور کے متعلق پہلے سے علم رکھتے تھے۔ امام علیہ السلام نے اقدام اس لیے کیا کہ اس وقت بنو امیہ کے ظالم اور سرکش یہ سمجھنے لگے تھے کہ وہ حق پہ ہیں اور حضرت علی آپ کی اولاد اور آپ کے شیعہ باطل ہیں۔ وہ اس امر میں اس حد تک تجاوز کر چکے تھے کہ ایک دفعہ انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام پر سب و شتم کو نماز جمعہ کا جزو قرار دیا۔ اس وقت نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ان میں سے ایک شخص نماز جمعہ کے خطبے میں نعوذ باللہ امیر المومنین حضرت علی پر لعنت کرنا بھول گیا اور اسے سفر کے دوران یاد آیا تو اس نے اس کی قضا کی۔ اس سلسلے میں اس دور کے ستمگاروں نے ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام مسجد الذکر رکھا گیا، جس میں بنو امیہ کے نمخوار اس مسجد میں امیر المومنین پر سب و شتم کے لیے جمع ہوتے تھے۔ اگر حضرت امام حسین یزید ملعون کی بیعت کر لیتے اور حکومت و خلافت کے اس کے حوالے کر دیتے تو حق کا نام و نشان تک مل جاتا۔ زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے کہ امام کا بنو امیہ کے ساتھ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بنو امیہ کی رائے درست اور ان کی سیرت اچھی ہے، لیکن جب امام حسین نے ان کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا اور اپنی مقدس ذات کو اپنے اہل عیال اور بچوں کو ظلم و ستم کے لیے پیش کر دیا تو ان پر بنو امیہ کے ظالم اور سرکش افراد کی طرف سے جو مظالم ڈھائے کیے گئے، ان مظالم سے اس زمانے کے لوگوں اور آنے والی نسلوں پر یہ واضح ہو گیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام حق پر اور آپ پر ظلم اور ستم ڈھانے والے گمراہ اور باطل ہیں۔ اور تکلیف ظاہری، حضرت امام حسین نے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جان کے تحفظ کے لیے بہت کوشش کی، لیکن انہیں کہیں تحفظ نہیں ملا اور زمین ان پر تنگ کر دی گئی، یہاں تک کہ یزید نے اپنے مدینہ کے گورنر کو یہ تحریر کیا کہ حسین کو مدینہ میں ہی قتل کر دو۔ حضرت امام حسین یوں خوف کے عالم میں مدینہ سے روانہ ہوئے کہ حکومت کے کارندے آپ کا پیچھا کر رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے خدا کے حرم میں پناہ لی جو خوفزدہ لوگوں کے لیے امن کی جگہ اور فریاد رسوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے، لیکن اس کے باوجود یزید ملعون نے اپنے کارندوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ حسین کو یا تو گرفتار کر لو یا دھوکے سے مار ڈالو، اگرچہ وہ خانہ کعبہ کے پردے کے ساتھ ہی کیوں نہ چمٹے ہوئے ہوں۔ اس لیے امام نے اپنے حج تمتع کے احرام کو عمرہ مفردہ کے احرام میں تبدیل کر دیا اور کوفہ کی طرف عازم سفر ہوئے، کیونکہ کوفہ والوں نے امام کو خطوط تحریر کیے اور آپ کی بیعت کا وعدہ کیا۔ امام نے یقیناً یہ ذکر پہلے بھی کیا ہے کہ میں بنو امیہ کے شر سے اسلام کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں۔ میں اب امام کا جب سفر شروع ہوتا ہے تو میں آپ کے سامنے چند منزلوں کا ذکر کروں گا جس سے امام گزرے، ان میں سے کچھ کو ڈیٹیل سے اور کروں گا اور کچھ کا صرف نام لوں گا۔ تو مکہ سے جب امام چلے ہیں تو پہلی منزل جو تھی منزل تنقیم تھی، وہاں پہ آپ کی ملاقات قافلے والوں سے ہوئی۔ انہوں نے اونٹوں پر قیمتی سامان اور قیمتی لباس لادے ہوئے تھے۔ یہ سامان یمن میں یزید ملعون کا گورنر شام بھیج رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے سامان کو اپنے قبضوں سے لیا اور اونٹ والوں سے کہا کہ تم میں جو شخص میرے ساتھ چلنا چاہے اس کو ہم کرایہ دیں گے، اس کے ساتھ اس نے سلوک سے رہیں گے، اور تم میں سے جو شخص ہمارے چلنا نہیں چاہتا تو ہم اس کو اتنا ہی کرایہ ادا کریں گے کہ وہ جتنی مسافت طے کر کے آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ آپ سے جدا ہوئے اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ چلنے لگے۔ یہاں سے پھر امام میں آگے صرف منازل کا ذکر کروں گا۔ منزل صفاح ہے، اس کے یہاں پہ آپ کی ملاقات فرزدق سے ہوئی جو مشہور شاعر ہے۔ اس کے بعد منزل ذات عرق، منزل حاجر۔ یہاں سے جب یہاں پہ امام کی ملاقات جن مخبروں سے ہوتی ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام حاجر سے روانہ ہوئے، آپ جیسے جیسے زمین عرب کے ان مقامات کو عبور کر رہے تھے جہاں پانی کا انتظام ہوتا تھا، ویسے سے امام کا ساتھ دینے والوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔
بالآخر آپ میات العرب کے ایک مقام پر پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات عبداللہ بن مطیع العدوی سے ہوئی۔ جب عبداللہ بن مطیع العدوی کو یہ پتہ چلا کہ حضرت امام حسین عراق جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہوں نے امام سے عرض کی کہ اے فرزند رسول، میں آپ کو خدا کے نام پر یہ کہتا ہوں کہ اسلام کی حرمت پامال نہ ہونے دیں، اور میں آپ کو خدا کی قسم دے کر کہہ رہا ہوں کہ عربوں کی عزت کا خیال رکھیں۔ خدا کی قسم، اگر آپ نے اس چیز کو طلب کیا جو اس وقت بنو امیہ کے قبضے میں ہے تو آپ کو ضرور قتل کریں گے، اور اگر انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی جسارت کی تو انہیں آپ کے بعد کسی کا ڈر خوف نہیں ہوگا۔ لیکن امام نے اس بات کو قبول نہیں کیا، جیسے آپ سبھی جانتے ہیں، اور اس کے بعد امام حسین جو ہے منزل حزیمیہ کی طرف سے ہوتے ہوئے منزل زرود پر پہنچے۔ یہاں میں 2 منٹ آپ کے لینا چاہوں گا۔ جب حضرت امام حسین نے زرود کے مقام پر آرام کرنے کے لیے قیام کیا تو امام سے تھوڑے ہی فاصلے پر زہیر ابن قین بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ امام کے ساتھ سفر نہیں کر رہے تھے اور کسی ایسی جگہ آرام کی غرض سے نہیں رکنا چاہتے تھے جہاں پر امام نے قیام کر رکھا ہو، لیکن اس جگہ پر پانی موجود ہونے کی وجہ سے وہ ٹھہر گئے۔ زہیر اور ان کی جماعت کھانا کھا رہے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قاصد ان کے پاس آیا اور اس نے زہیر سے کہا کہ آپ کو ہمارے سید و سردار حضرت ابو عبداللہ الحسین نے بلا رہے ہیں۔ یہ سن کر زہیر نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کی بیوی نے انہیں اس بات پر تشویش دلائی کہ ان کے پاس جا کر ان کی بات تو سنو۔ پھر زہیر ابن قین حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف چل پڑے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ خوشی خوشی اور سرور کی حالت میں اپنے ساتھیوں کے پاس واپس لوٹے۔ اس وقت آپ کا چہرہ چمک رہا تھا اور آپ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرا خیمہ یہاں سے کھیڑ کر اور میرا سامان یہاں سے اٹھا کر وہاں منتقل کر دو جہاں جوانان جنت کے سردار نے ڈیرے ڈالے ہوئے۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا تم اپنے خاندان والوں کے پاس چلی جاؤ، کیونکہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ پھر اسے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے جو شخص رسول خدا کی بیٹے کی نصرت کرنا چاہتا ہو میرے ساتھ آ سکتا ہے، ورنہ تمہاری اور میری یہ آخری ملاقات ہوگی۔ پھر اس کے بعد زہیر ابن قین نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہتے ہوئے اس خبر کے متعلق بتایا جو حضرت سلمان فارسی نے واقعہ کربلا کے حوالے سے بتائی تھی کہ ہم بلخجر میں جنگ کی اور ہمیں فتح نصیب ہوئی اور ہمیں بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ لگا جس پر ہم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ سلمان فارسی نے خوشی کی اس کیفیت میں ہمیں دیکھ کر کہا جب تم آل محمد کے خاندان میں سے جوانوں کے سردار امام حسین کا زمانہ علیہ السلام کا زمانہ دیکھو گے تو اس وقت تمہیں ان کی امرائی میں جنگ کر کے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوگی جو اس وقت تمہیں جنگی مال غنیمت کے حصول پر ہو رہی ہے، اور تم لوگوں کو خدا کے حوالے کر رہا ہوں۔ زہیر کی بیوی نے کہا خدا تمہاری عزت و عظمت میں اضافہ کرے، میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ تم قیامت کے دن امام حسین کے نانا رسول کی بارگاہ میں مجھے بھی یاد کر دینا۔ اسی مقام پر امام کو حضرت مسلم بن عقیل اور حانی ابن عروہ کی شہادت کی خبر ملی، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اور انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات جاری کیے۔ اور یہ ایک خاص منزل اسی مقام پر حضرت امام حسین نے عبداللہ بن سلم الاسدی سے ملاقات کی۔ انہوں نے امام سے عرض کیا ہے فرزند رسول، ہم آپ کو خدا کی قسم اور واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ آپ اسی سے واپس چلے جائیں، کیونکہ کوفہ میں آپ کا کوئی ناصر و مددگار نہیں۔ یہ سن کر عقیل کی اولاد نے کھڑے ہو کر کہا اب ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک اپنے پیاروں کے خون کا بدلہ نہ لیں، یا ہم بھی اپنے بھائی مسلم کی طرح درجہ شہادت پر فائز ہو جائیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اولاد عقیل کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ ان کے بعد زندگی میں کوئی عافیت و بھلائی نہیں۔ پھر امام آگے بڑھتے ہیں، منزل ثعلبیہ سے گزرتے ہوئے منزل شقوق تک پہنچتے ہیں۔ یہاں پہ امام نے ایک شخص کو دیکھا جو کوفے سے آ رہا تھا۔ امام نے اس سے عراق کے لوگوں کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا وہ تمام لوگ آپ کے خلاف اکٹھا ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر امام نے فرمایا کہ بے شک حکم صرف خدا کا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور ہمارا پروردگار ہر دن ایک نئے انداز میں لوگوں کے امور کو منظم کرتا ہے۔ یہاں سے امام آگے بڑھتے ہیں، منزل شقوق سے گزرتے ہوئے منزل زبالہ تک پہنچتے ہیں۔ یہاں پہ
جب امام پہنچتے ہیں منزل زبالہ میں تو انہیں اپنے ایک سفیر کے عبداللہ بن یقطر کی شہادت کی خبر موصول ہوئی، جس کو امام نے اپنے سفر کے دوران حضرت مسلم بن لقیل کی طرف اپنا پیغام دے کے بھیجا تھا، اور اس کو حسیس بن نمیر نے ان کو شہید کیا۔ ان کی شہادت کا سلسلہ ایسے ہے کہ حسیس بن نمیر نے انہیں کوفہ جاتے ہوئے قادسیہ کے مقام پر گرفتار کیا، انہیں عبداللہ بن زیاد کے پاس لے گیا۔ ابن زیاد نے انہیں عبداللہ بن یقطر کو یہ حکم دیا کہ تم ممبر پر جا کر کذاب ابن کذاب پر لعنت کرو، لیکن وہ لوگ جب وہ لوگوں کے سامنے ممبر پر تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا، اے لوگوں، میں حضرت امام حسین کا سفیر ہوں جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں، اور میں اس لیے ان کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم ان کی نصرت و مدد کرو، اور اس مرجانہ کے بیٹے کے خلاف اپنی مدد کے ذریعے امام کو مضبوط کرنا، اور پھر یقیناً انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ امام اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، منزل بطن العقبہ تک پہنچتے ہیں۔ اگلی منزل شراف ہے۔ اس منزل کی ایک خاص اہمیت ہے، ہم سب ان واقعات کو پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں۔ منزل شراف پر جب امام نے قیام کیا، جب سحری کا وقت ہوا تو امام نے اصحاب کو حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ پانی جمع کر لو، اور زوال کے وقت امام کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو امام نے اس سے پوچھا، تم نے نعرہ تکبیر کیوں بلند کیا؟ تو اس نے عرض کیا، میں نے کھجور کے درخت دیکھے ہیں۔ یہ سن کر امام کے دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ ساتھیوں نے یہ ماننے سے انکار کیا دیا کہ اس معاملے پر کھجور کے درخت نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ نیزوں کی نوکیں اور گھوڑوں کے کان ہیں۔ امام نے بھی اس کی تصدیق کی۔ پھر آپ نے اصحاب سے کسی محفوظ پناہ گاہ کے متعلق پوچھا، یہ سب لوگ اس طرف چلے جائیں۔ تو وہ ایک پہاڑ جس کا نام ذو حسم پہاڑ ہے، وہ اس طرف چلے گئے اور وہاں پہ اپنے خیمے نصب کیے۔ یہاں پہ اتنے میں حر ریاحی کے 1000 گھڑ سواروں کے ساتھ امام کے ساتھیوں کے سامنے ظاہر ہوئے۔ انہیں ابن زیاد ملعون نے امام حسین علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا تاکہ وہ ان کا راستہ روک سکیں، اور اسے حکم دیا کہ وہ جہاں بھی پائے زبردستی واپس مدینہ بھیج دے یا اپنے ساتھ کوفہ لے آئے۔ اس تپتی ہوئی دوپہر میں حضرت حر اور اب کے ساتھی حضرت امام حسین کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ حر اور اس کے سپاہی سخت پیاسے ہیں تو اپنے اصحاب کو یہ حکم دیا کہ حر اور اس کے سپاہیوں اور اس کے گھوڑوں کو پانی پلایا جائے۔ پھر امام نے اصحاب نے حر کے پہلے شخص سے لے کر آخری شخص تک ان کے گھوڑوں سمیت سب کو پانی سے سیراب کیا۔ امام کے اصحاب نے مختلف برتنوں اور پیالوں میں پانی ڈالا اور ان کے ذریعے ان کے گھوڑوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پلاتے ہیں۔ جب ایک گھوڑا 3 یا 4 یا 5 مرتبہ پانی پی لیتا تو پھر اپنا سر اوپر اٹھاتا اور پھر خود بخود اپنا منہ پیچھا کرتا، تو تب امام کے ساتھی کے پانی کے برتن اس کے آگے سے اٹھاتا تھا۔ اس لشکر کا آخری سپاہی علی ابن طان معاربی تھا۔ اس پیاس کے غلبے کی وجہ سے اس کی جان جا رہی تھی۔ امام نے اسے پانی دیا اور اسے کہا کہ تم پانی اس طرح پیو کہ مشک کے اوپر مشک کے منہ کو پھاڑ لو اور اسے باہر کی جانب موڑ لو، پھر مشک کے ساتھ آرام سے پانی پیو۔ لیکن پیاس کی شدت سے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر امام خود اٹھتے ہیں اور اس پہ یوں شفقت فرمائی کہ مشک کا منہ اس کے منہ میں ڈال کر اسے سیراب کیا، یہاں تک کہ جب کہ اس نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا اور اس کی سواری کا جانور بھی سیراب ہو گیا تو امام پیچھے ہٹے۔ بعد امام حسین نے ان لوگوں کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، اور اس کے بعد ان سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے لوگوں، اگر تم خدا سے ڈرو اور حق کے اہل افراد کے لیے اس حق کو پہچانو تو یہ بات خدا کو زیادہ پسند ہوگی، اور ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ اس امر پر ولایت اور حکومت کے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو اس کے دعوے دار ہیں، حالانکہ ان کے لیے یہ ولایت ثابت نہیں، اور وہ لوگ ظلم اور عدوان کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اور اگر تم نے ہمارے اس حق سے انکار کیا اور اس امر کو ہمارے لیے ناپسند کیا، ہمارے اس حق سے لا علمی کا اظہار کیا، تو تمہاری یہ رائے اس رائے سے مختلف ہے جو تم نے مجھے بھیجے گئے خطوط میں تحریر کیا تھا۔ اگر تم یوں بدل چکے ہو تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ حضرت حر نے ان خطوط سے لا علمی کا اظہار کیا، پھر امام نے ان کو وہ خطوط دکھائے، تو اس کے بعد حضرت حر نے کہا کہ میں ان خطوط کے لکھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔
اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ جب میری آپ سے ملاقات ہو تو اس وقت تک آپ سے جدا نہ ہوں جب تک کوفہ لے جا کر ابن زیاد ملعون کے سامنے پیش نہ کر دوں۔ یہ سن کر امام نے فرمایا تمہاری موت تمہاری اس سوچ سے زیادہ قریب ہے۔ پھر امام نے اپنے اصحاب کو سواریوں پر سوار ہونے کو حکم دیا، مستورات کو سوار کیا اور امام واپس مدینہ جانے کے لیے مڑے تو حر کے اس لشکر نے امام اور ان کے اصحاب کو واپس مدینہ جانے سے روک دیا اور ان کے راستے میں حائل ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر امام نے حضرت حر سے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے تو اب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ حر نے جواب دیا اگر عرب کا آپ کے علاوہ کوئی اور شخص میری ماں کا یوں نام لیتا تو میں بھی اس کی ماں کے متعلق یہی جملہ کہتا، خواہ وہ کوئی بھی ہوتا، لیکن خدا کی قسم آپ کی ماں کے بارے میں سوائے تعظیم و تکریم کے کوئی لفظ زبان پر نہیں آ سکتا، لیکن آپ کا کوئی ایسا رستہ اختیار کریں جو نہ آپ کو کوفہ لے جائے اور نہ مدینہ، تاکہ میں ابن زیاد کو خط لکھ کر صورتحال سے آگاہ کروں، شاید کہ خدا مجھے عافیت عطا فرمائے اور آپ کے اس امر کے حوالے سے کسی امتحان میں مبتلا نہ ہوں۔ پھر حضرت حر نے امام حسین سے کہا کہ میں آپ کو خدا کی یاد دلاتا ہوں اور آپ پر اپنی جان کا خیال کریں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے جنگ کی تو ضرور مارے جائیں گے۔ یہ سن کر امام حسین نے فرمایا کہ کیا تم مجھے موت سے دھمکا رہے ہو اور تم لوگوں میں اس قدر جرأت پیدا ہو جائے گی کہ تم لوگ مجھے قتل کر ڈالو گے؟ میں تمہارے جواب میں وہی کہوں گا جو قبیلہ اوس کے ایک شخص نے اپنے چچا کی بیٹی کو جواب دیا تھا جبکہ اس کا چچا اسے رسول خدا کی نصرت سے روک رہا تھا اور ان کی مدد کا خواہاں تھا، کہ میں اپنے حذف کی تکمیل کی خاطر آگے بڑھوں گا اور موت مرد کے لیے ننگ و آر نہیں، بشرطے کہ اس کی نیکی سچائی اور وہ جہاد کرنے والا مسلمان ہو اور اپنی جان کے ذریعے نیک و صالح مردوں سے ہمدردی کا اظہار کرے اور دھتکارے ہوئے لوگوں سے جدائی اختیار کرے۔ بہرحال حر نے جب امام یہ سنا تو وہ آپ سے الگ ہو گئے اور اپنے اصحاب کی طرف ہو کر ایک طرف چلتے رہے اور جناب حر اور ان کے ساتھی دوسری طرف چلتے رہے۔ یہاں سے ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ آگے کی جو منازل ہیں کربلا آمد تک وہ انشاءاللہ ہم کل کے پروگرام میں طے کریں گے۔ مومنین، پروگرام کو ختم کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر میں یہ باور کرا دوں کہ یہ جو بھی روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی منوان مقتل الحسین المکرم جو کہ علامہ سید عبدالرزاق الموسوی مکرم نے لکھی اور علامہ سید حسن رضا باقر ابن حافظ اقبال حسین جاوید نے اس کی ترجمہ کیا۔ محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔